بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ صحیح بولتے ہیں بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں سے زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ زندگی کبھی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے مجھے زندگی نے یہ سکھایا ہے تو یقین کریں اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں ہے تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین ہوتی ہے۔ حرام شے کو چھوڑ دینا ہجرت ہے، اور اپنے نفس کو اس بات کے لیے تیار کرنا اور مجبور کرنا کہ وہ حرام کو چھوڑ دے، یہ جہاد ہے۔ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں، لہٰذا مسکرائیے اور نفرتوں کے اس جہاں میں محبتوں کو فروغ دیجیے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ حقائق اور کچھ راز صرف اللہ رب العزت اور آپ کے مابین ہی اچھے لگتے ہیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ جتنا جلدی انسان اس حقیقت کو سمجھ لے اتنی ہی جلدی اس کی دنیا اور آخرت سنورنے لگتی ہے۔ اس کائنات میں صرف اللہ پاک کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریدنے کے لیے اگر جیب میں نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کے جو چاہیں لے لیں۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت برستی ہے۔ خدا کی رحمت اور انعام کی بہترین شکل وہ اچھے لوگ ہیں جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کو تھام لیتے ہیں۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ لوگ اپنا اعتبار ایسے دلاتے ہیں جیسے قیامت آ جائے، تب بھی نہیں بدل سکتے، اور کچھ ہی عرصے بعد جب بدل جاتے ہیں مجال ہے شرمندہ ہی ہو جائیں۔ حق حق ہی رہتا ہے، چاہے اس کے ماننے والے 2-4 ہی کیوں نہ رہ جائیں، اور باطل باطل ہی رہتا ہے، چاہے ساری دنیا اس کا دم کیوں نہ بھرنے لگ جائے۔ کچھ رشتوں اور تعلقات سے اگر دور نہ ہوا جائے تو وہ ڈوبتی کشتی کے اس بوجھ کی مانند ہو جاتے ہیں جو ہمیں بربادی کے سمندر میں ڈبو دیتے ہیں۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز انسان ہی کرتے ہیں، اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ پاک کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی کو قربان کرنے کا نام ہے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہی ملے ہوں، ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدر لوگ ہی ملے ہیں۔ انسان میں لچک ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے فائدہ مند اور قابل انسان بننا ہے تو پھر آپ زندگی میں جھک جائیں، دوسروں کی قدر کریں، عزت کے لیے محبت کریں، اچھے کام کریں اور ہمیشہ دوسروں کو عزت دیں۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ اس دنیا میں موجود ہر رشتے کا اختتام جدائی ہے، اور جدائی سے بڑی شاید کوئی تکلیف نہیں۔ صرف اپنے لیے جینا ہے تو ضرور جئیں، کیونکہ یہ آپ کا بنیادی اور اصولی حق ہے، لیکن پھر آپ اشرف المخلوقات کا خطاب آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ نام تو ہر کسی کا ہوتا ہے۔ کام کی بات کرو، کام کا کوئی کوئی ہوتا ہے۔ اگر آپ بار بار ناکام ہو رہے ہیں تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ ان کروڑوں لوگوں سے بہتر ہیں جنہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر آپ
ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسے ایک مقصد کے ساتھ جوڑیے، نہ کہ لوگوں اور چیزوں سے۔ زندگی کا چیلنج قبول کرو، امید کے تنکے جمع کرو اور اپنا آشیانہ دوبارہ تعمیر کر لو۔ یاد رکھو، مایوسی موت ہے۔ کبھی کسی کو تکلیف مت دو۔ جانداروں کو دی جانے والی تکلیف یقیناً آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بھی بن جاتی ہیں، اور آخرت کا حساب الگ سے دینا ہوگا۔ عزت کے بغیر محبت ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں خدا سے ڈرتی ہوں، اور خدا کے بعد زیادہ تر ان سے ڈرتی ہوں جو اس خدا سے نہیں ڈرتے۔ جو زندگی دوسروں کے لیے جی جائے وہی زندگی کارآمد ہے۔ مصلحت آمیز جھوٹ فتنہ پھیلانے والے سچ سے بہتر ہے۔ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ زندگی کا ایک مقصد بنا لیجئے، پھر ساری قوت اس کے حصول پر صرف کر دیں، یقیناً کامیاب ہوئیں گے۔ خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہیں پوری دنیا کا چکر لگا کر آئیں، اگر وہ ہمارے اندر موجود نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ ناراض ہونے کے لیے بھی کوئی رشتہ چاہیے۔ ناراضگی بھی بہت قیمتی ہے، ہر کسی پر نہیں لٹائی جا سکتی۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ پاک کی راہ میں دو۔ جب ہمارے احساس کو بری طرح سے روندا جاتا ہے تو پھر کسی سے بھی احساس کا رشتہ بنانے کو دل نہیں کرتا۔ فلاں ویسا فلاں ایسا، اے انسان ذرا غور تو کر، تو خود کیسا ہے؟ ہر دکھ، ہر عذاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا راز کھول دیتی ہے۔ آنسو تب نہیں آتے جب آپ کسی کو کھو دیتے ہیں، آنسو تب آتے ہیں جب ہم خود کو کھو کر بھی کسی کو پا نہیں سکتے۔ مایوسی ممکن کو بھی ناممکن بنا دیتی ہے۔ تلخ یادوں اور باتوں کو بھول جانے کی عادت ڈالیے۔ ہر بات کو یاد رکھنا اپنے ذہن کو کباڑ خانہ بنانا ہے۔ میں نے ایک عرصے تک لوگوں کو پرکھا ہے، لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہوتے، نہ آپ کی خاموشی سے اور نہ ہی آپ کے گفتگو سے۔ جو دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں ان کے اپنے گھر بھی جل جایا کرتے ہیں۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبے سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں کہ اس میں وہی رہے جو اس میں رہنے کے قابل ہو۔ خوش فہمیوں کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو وقت سے پہلے اس اینک کو اتار دے۔ ایک اچھے اور مخلص دوست کو سینے میں چلتی ہوئی سانس کی طرح سمجھو۔ اگر وہ کسی بات پر تم سے خفا ہو جائے تو اسے بار بار مناؤ۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔